اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی فار اسلام دیکھنے اور سننے والے تمام معزز سامعین کو محبتوں بھرا سلام۔ دوستو، ذوالجناح کے لغوی معنی بازوؤں یا پروں والا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یاد میں محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشوراء منایا جاتا ہے۔ اس دن اہل تشیع تعزیے نکالتے ہیں، اہل بیت کی یاد میں ماتم کرتے ہیں اور ذوالجناح کو سجاتے ہیں۔ دوستو، ذوالجناح ایک سجا ہوا گھوڑا ہوتا ہے جس کے جسم پر جگہ جگہ تیر باندھ دیے جاتے ہیں اور اسے امام حسین کی سواری کا مظہر قرار دیا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی سواری کا ایک گھوڑا بھی ذوالجناح کے نام سے موسوم ہوا تھا۔ دوستو، ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کے اس گھوڑے کا مشہور نام ہے جو کربلا کے واقعے کے دوران ان کے ساتھ تھا۔ مشہور ہے کہ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے حارث نامی ایک عرب سے خریدا۔ اس کا اصل نام مرتجز تھا۔ اس وقت ذوالجناح بھی ایک بچہ تھا۔ اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام بھی بچے تھے اور ذوالجناح کو بہت پسند کرتے تھے۔ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ذوالجناح نے دشمن کے 30 افراد کو مار ڈالا اور زینب بنت علی علیہ السلام کے خیمے کے پاس آیا، جس کے تھوڑی دیر بعد وہ دریائے فرات میں کود کر غائب ہو گیا۔ دوستو، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا ذوالجناح تمام شہیدوں کی لاشوں کے گرد چکر لگاتا رہا اور ہنہناتا رہا۔ آخر کار آپ علیہ السلام کی لاش مبارک کے پاس آ کر ٹھہر گیا اور اپنی پیشانی کو آپ علیہ السلام کے خون سے تر کر دیا۔ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتا تھا اور اس زور سے آواز نکالتا تھا کہ تمام بیابان اس سے گونج اٹھتا تھا۔ یہاں تک کہ لوگ یہ منظر دیکھ کر سخت متعجب ہوئے۔ جس وقت عمر سعد ملعون کی نظر امام کے ذوالجناح پر پڑی تو کہنے لگا کہ وائے ہو تم پر، اس گھوڑے کو میرے پاس لاؤ۔ یہ گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین گھوڑوں میں سے ایک ہے۔ لوگ اسے پکڑنے کے لیے نزدیک آئے تو گھوڑے نے اپنے پاؤں مار کر اپنا دفاع کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لائن مارے بھی گئے۔ ذوالجناح نے کچھ سواروں کو ان کی سواریوں سمیت زمین پر پٹخ دیا، لیکن پھر بھی قابو میں نہ آیا۔ یہ دیکھ کر عمر سعد چلایا، اس گھوڑے کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھو یہ کیا کرتا ہے۔ جب گھوڑا لوگوں کی ہجوم سے نکلا تو امام عالی مقام کی لاش کے پاس آ کر اپنی پیشانی امام کے خون سے سرخ کی اور ایسے رویا جیسے کوئی عورت اپنے جوان بیٹے کی لاش پر روتی ہو۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کی اسلامی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی سب ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔